हमारे मोहतरम फारूक भाई जो जामिया मरकज़ुल मारिफ के खादिम हैं, खादिम तलबा किराम की खिदमत पर मामूर हैं, उनके वालिद मरहूम के जनाजे के लिए आए हुए हैं। कल तक वो भी हमारी तरह इस दुनिया के अंदर सांस ले रहे थे, लेकिन आज हमसे वो जुदा हो गए और अगली मंजिल की तरफ वो रवाना हो गए। हम सब भी आगे की मंजिल जो है उसकी तरफ रवा दवा हैं। अब ये नहीं मालूम है कि कब किसकी मंजिल आगे आ जाएगी। सारे इंसान ये कश्ती हयात पर सवार हैं, यानी हयात की जो कश्ती है, एक सवारी है, उसके ऊपर सब सवार हैं और कुछ उतर रहे हैं और कुछ नए उस पर चढ़ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। जो आया उसको एक न एक दिन जाना है, जो चढ़ा उसको एक न एक दिन उतरना है। जिस तरह यहाँ से बस चली जम्मू के लिए तो कुछ सवारियाँ चढ़ती जा रही हैं और कुछ रास्ते में उतरती जा रही हैं। इसी तरीके से हम भी एक कश्ती हयात पर सवार हैं और रवा दवा हैं, और जितना हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी ज़िंदगी के लम्हात दिन गुजरते जा रहे हैं, इतना ही हम आगे की मंजिल के करीब होते जा रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान हकीम में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। या अय्युहल इंसान, ए इंसान, इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहा, तू अपने रब की तरफ खटाखट चला जा रहा है, दौड़ा चला जा रहा है। फमुलाकी, तो तू अनकरीब अपने रब से मुलाकात कर लेगा। गोया हम सब दौड़ रहे हैं। और इसी बात को हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुक़द्दस की रोशनी में समझाया कि इरतहलतिद दुनिया मुदबिरतन वरतहलतिल आखिरतु मुक़बिलतन। इरतहलतिद दुनिया मुदबिरतन, कि दुनिया तुमसे पीठ फेर कर जा रही है, वरतहलतिल आखिरतु मुक़बिलतन, और आखिरत अपना चेहरा तुम्हारी तरफ किए हुए सामने से आ रही है। इरतहलतिद दुनिया मुदबिरतन वरतहलतिल आखिरतु मुक़बिलतन। जिस तरीके से एक आदमी सफर पे रवाना होता है, गाड़ी पे सवार हुआ तो जितनी गाड़ी आगे जा रही है इतना ही वो पीछे जिस मंजिल से चला था उससे दूर होता जा रहा है और आगे की मंजिल के करीब होता जा रहा है। इसी तरह हम भी जब कश्ती हयात पर सवार हुए, हमने कदम रखा इस दुनिया में, तो अब जूं जूं हमारी जिंदगी के दिन गुजरते गए तो इतना ही हम दुनिया वाली मंजिल से दूर होते जा रहे हैं और आगे की मंजिल के करीब होते जा रहे हैं। लोग क्या करते हैं कि जब बच्चे की पैदाइश का 1 साल मुकम्मल हो जाता है तो खुशी मनाते हैं और उसकी सालगिरह मनाते हैं कि 1 साल का ये हो गया। हालांकि वो खुशी का मकाम नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसकी जिंदगी का 1 साल कम हो गया। 1 साल कम हो गया, वो बड़ा नहीं हो रहा है बल्कि वो छोटा हो रहा है। 1 साल और गुजर गया तो और कम हो गया। अगर 60 साल उम्र थी, अब जो है 58 साल रह गई। 1 साल और गुजरा तो एक और कम हो गया, एक और गुजरा, एक और कम हो गया। इसी तरह गुजरते गुजरते एक दिन ये भी गुजर जाता है। इसी को समझाया, इरतहलतिद दुनिया मुदबिरतन, दुनिया तुमसे पीठ फेर कर जा रही है। वरतहलतिल आखिरतु मुक़बिलतन, और आखिरत तुम्हारी तरफ चेहरा किए हुए आ रही है। तुम आखिरत की तरफ चल रहे हो और आखिरत तुम्हारे करीब होती जा रही है। वलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा बुनून, और उन दोनों में से हर एक के बेटे हैं, बेटियां हैं। दुनिया के भी बेटे और बेटियां हैं, आखिरत के भी बेटे और बेटियां हैं। दुनिया के बेटे और बेटियां कौन हैं? वो मर्द और औरत कि जो सिर्फ दुनिया की खातिर ही जी रहे हैं। खाते हैं क्यों जी? कमाने के लिए। कमाते हैं क्यों जी? खाने के लिए। बस खाना पीना ही उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया हुआ है। इसी में लगा है, कोठियां बंगले बनाने में लगे हुए हैं, दुनिया के चक्कर में, इसी के माल दौलत को समेटने में लगे हुए हैं। आगे की कोई उनको फिक्र नहीं है।
وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس دنیا کی زندگی ہے, یہاں جتنے مزے اڑانے ہیں اڑا لو, آگے کیا ہونے والا ہے کس نے دیکھا ہے. نعوذ باللہ آخرت پر ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا, یہ جگ مٹھو جاگو کس نے ڈٹھو, کہتے ہیں یہ والا میٹھا ہے, آگے کس نے دیکھا ہے, اس لیے یہاں کر لو, مزے اڑا لو جو اڑانا ہے. یہ ایک مسلمان کی سوچ نہیں ہے, یہ کافروں کی سوچ قرآن نے بیان کی ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. کافر کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا, کہ ہم بس اسی دنیا کی زندگی میں جیتے اور مرتے ہیں. وما نحن بمبعوثین, اور ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا. اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں, تم کو میں ضرور دوبارہ اٹھاؤں گا, زندہ کروں گا. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اعلان فرما دیجئے, ان الموت الذي تفرون منه, یقیناً وہ موت کے جس سے تم دور بھاگتے ہو, جس کا نام سننا تم پسند نہیں کرتے ہو, جس موت کا نام سنتے ہی تمہیں ڈر لگنے لگتا ہے. تفرون منه فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, وہ تمہیں آ کر رہے گی, تم سے مل کر رہے گی. موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ, ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی چھپنا چاہے, کوئی بھاگنا چاہے, بھاگ سکتا ہے نہیں بھاگ سکتا ہے. اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. اللہ فرماتے ہیں اَيْنَمَا تَكُونُوا, جہاں کہیں تم چلے جاؤ, يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ, تم کو موت گھیر لے گی, موت پکڑ لے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, اگرچہ تم مضبوط قسم کے قلعوں میں بند ہو جاؤ, موت تمہیں وہاں پر بھی آ کر رہے گی. ہر انسان کی موت کا وقت بھی مقرر ہے, جگہ بھی مقرر ہے, اور موت کا سبب کیا ہے وہ بھی مقرر ہے. اور جو جگہ اس کے مرنے کی ہے وہاں اس کو پہنچنا ہی پہنچنا ہے. کتنے ایسے ہوتے ہیں جو یہاں بیمار ہوئے, پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہاں اس کا علاج نہیں ہوگا, چلو جی ہم باہر کسی ملک میں جائیں گے علاج کرانے کے لیے. کوئی امریکہ جاتا ہے, کوئی جو ہے برطانیہ جاتا ہے, کوئی کسی اور ملک کے اندر جاتا ہے علاج کرنے کے لیے. وہاں جب پہنچتا ہے وہیں پورا ہو جاتا ہے. گیا تھا علاج کے بہانے سے, لیکن اصل اس کی جگہ کون سی لکھی تھی, وہیں پر لکھی ہوئی تھی, اس کو وہاں پہنچنا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے, ان کا ایک صحابی ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اور اچانک مجلس میں ایک آدمی آتا ہے ڈراؤنی شکل والا, اور آ کر اس آدمی کو جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بیٹھا تھا اس کو گھور کر دیکھنے لگتا ہے. بہت زبردست طریقے سے گھور کر دیکھتا ہے. اس آدمی کو ڈر لگنے لگتا ہے, اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے کہ مجھے اس آدمی سے ڈر لگ رہا ہے, لہٰذا آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ ہوا مجھے یہاں سے اٹھائے اور کسی صحرا کے اندر مجھے لے کر پہنچا دے, کیونکہ مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا. اللہ نے ان کو ہوا پر بھی حکومت عطا کی تھی. ہوا نے اس آدمی کو اٹھایا اور صحرا کے اندر لے کر چھوڑا. جیسے وہاں وہ آدمی صحرا کے اندر پہنچا, ایک دم اسرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر اس کی روح کو وہاں پر قبض کر لیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر اس کی روح ہی قبض کرنی تھی تو یہی کر لیتے, اس کو بیچارے کو وہاں جنگل کے اندر صحرا کے اندر کیوں پہنچایا گیا؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا, کہا کہ اس کی جگہ وہاں متعین تھی, اس کی جگہ وہاں لکھی ہوئی تھی, اس کی موت وہاں آنی تھی, لیکن یہ یہاں آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور وقت بہت کم رہ گیا تھا, تو میں نے آ کر اس کو گھور کر دیکھا, اس کو ڈر اور خوف محسوس ہوا, اس نے آپ کو حکم دیا, آپ نے ہوا کو حکم دیا اور ہوا نے اس کو وہاں پہنچا دیا, اور اس کی روح قبض کرنے کا جو وقت تھا اس سے پہلے یہ وہاں پہنچ گیا. تو
تو جس جگہ اللہ نے جو جگہ کسی کی مقرر کی ہے وہیں پر اس کی موت آ سکتی ہے, کسی دوسری جگہ نہیں آ سکتی ہے. جو وقت مقرر کیا ہے اسی وقت میں آ سکتی ہے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. اللہ فرماتے ان اللہ عنده علم الساعة, بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. قیامت کب آئے گی یہ کون جانتا ہے؟ جی مجھے لگ رہا ہے سن نہیں رہے ہیں. قیامت کب آئے گی کون جانتا ہے؟ اللہ. تھوڑا زور سے بولے تاکہ درخت بھی سنے. قیامت کے دن جواب دیں گے انشاءاللہ, ہمارے حق میں گواہی دیں گے. کون جانتا ہے؟ اللہ. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث, بارش کب ہوگی, کتنی ہوگی, اس کا کیا نفع ہوگا, کیا نقصان ہوگا, کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, لڑکا لڑکی, نیک بد کیسا ہوگا, دنیا میں آ کر کیا کیا کرے گا, کتنا جیے گا, کیا کھائے گا, کہاں جائے گا, یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. وما تکسب غدا, اور کل کون کیا کرنے والا ہے یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. ہمیں نہیں معلوم ہے 10 منٹ کے بعد ہم کیا کرنے والے ہیں, آدھے گھنٹے کے بعد, گھنٹے کے بعد ہم کیا کریں گے. ہم یقین کے ساتھ کچھ کہہ سکتے ہیں کل میں کیا کرنے والے, ارادہ تو کر سکتے ہیں, لیکن وہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ہم جانتے نہیں ہیں. یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. اور کوئی وما تدری نفس بأي أرض تموت, اور کوئی نہیں جانتا ہے کہ کس جگہ اس کو موت آئے گی. یہ بھی کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. تو کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے, آگے ہمیں اٹھایا جائے گا نہیں اٹھایا جائے گا, ان کو یقین نہیں ہوتا ہے. پھر وہ دنیا کے چکر میں ہی لگے رہتے ہیں, یہی کماتے کھاتے ہیں, کمانے کے لیے کماتے ہیں, کھانے کے لیے. حالانکہ اس کام کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے. یہ کام تو ایک جانور بھی کرتا ہے, جانور بھی کرتا ہے, کھاتا پیتا جانور بھی ہے, بچے وہ بھی پیدا کرتا ہے, بچے اس کے بھی ہوتے ہیں. تو پھر انسان میں اور جانور میں کوئی فرق رہا نہیں رہا. یہ سوچ مومن کی نہیں ہے. مومن کی سوچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری ہمارے لیے پیدا کی ہے, اور ہمیں اپنے لیے پیدا کی ہے. ہمیں کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا, وہ ہے تمہارا مالک اور خالق جس نے کائنات کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں, تمہاری خدمت میں سب کو لگایا ہوا ہے. ساری چیزیں انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. چاند, سورج, ستارے, یہ درخت, یہ ندی اور نالے, یہ کھیتیاں, یہ سرسبز و شاداب باغات, یہ ساری چیزیں کس کی خدمت میں ہیں؟ انسان کے لیے بنائی ہے نا. ساری چیزوں سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ انسان اٹھا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے. انسان کو کس کے لیے بنایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے, عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. دنیا ضرورت کی چیز ہے, بقدر ضرورت اس کو حاصل کیا جائے, اور آخرت جو ہے وہاں پر جانا ہے, اصل زندگی وہاں کی ہے, اس کی تیاری کے لیے پروردگار نے ہمیں یہاں بھیجا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ, کہ ہر ایک کے بیٹے ہیں, دنیا کے بھی بیٹے اور بیٹیاں, اور آخرت کے بھی بیٹے اور بیٹیاں ہیں. دنیا کے تو ہم نے سمجھ لیا وہ جو صرف دنیا میں آئے ہیں کھانے کمانے کے لیے, اور کوئی مقصد وہ سمجھتے نہیں ہیں. آخرت کے بیٹے کون ہیں؟ جو آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں, جو اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں, رب کے حکموں کو پورا کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. یہ آخرت کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا, تم آخرت کے بیٹے بننا, آخرت کی بیٹیاں بننا, ولا تکونوا من ابناء الدنیا, دنیا کے بیٹے اور بیٹیاں نہ بننا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا یہیں رہ جائے گی, یہ ساتھ جانے والی نہیں ہے.
آخرت کے لیے جو اعمال کرو گے وہ تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے اس کے پیچھے تین چیزیں اس کے ساتھ چلتی ہیں، ایک اس کے اہل و عیال، ومالہ اور اس کا مال، واعمالہ اور اس کے اعمال، یہ تین چیزیں ساتھ چلتی ہیں، اہل و عیال، مال اور اعمال۔ اب اہل و عیال میں سے کچھ تو گھر میں ہی رہ جاتے ہیں، عورتیں ساتھ قبرستان تک نہیں جاتی ہیں، یہی رہ جاتی ہیں، مرد حضرات جائیں گے قبرستان تک، مال و دولت، کوٹھی بنگلے، یہ ساری چیزیں بھی یہی رہ جاتی ہیں، ایک چارپائی وغیرہ اب وہ بھی نہیں رہی، وہ بھی مسجد کا تابوت ہو گیا، اسی میں رکھ کر لے جاتے ہیں۔ پہلے چارپائی ساتھ میں لے جاتے تھے، کوئی چادر وادر ہوتی تھی، اب اعمال ہیں اس کے ساتھ، یہ تین چیزیں قبر تک گئیں، دو واپس لوٹ کر آ جاتی ہیں، اہل و عیال، بیٹے، اگر باپ ہے وہ، بھائی وغیرہ، دوسرے رشتہ دار، یہ واپس آ جائیں گے، مال جو چارپائی تھی، چادر تھی، وہ بھی واپس آ جائے گی، اور اس کے ساتھ کیا رہ گیا؟ اعمال رہ گئے۔ اسی لیے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے، یہ یہیں رہ جائے گا، یہ ساتھ نہیں جائے گا، وہاں کیا ہے؟ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں، جو نیک اعمال انسان نے کیے ہوں گے وہ اس کے ساتھ ہیں، اعمال ساتھ میں جائیں گے، اگر اچھے ہیں وہ بھی ساتھ، برے ہیں وہ بھی ساتھ ہوں گے، اور پھر انہی اعمال کے مطابق آگے اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں ہوش سے کام لینا، سمجھداری سے کام لینا، کونوا من ابناء الآخرہ، آخرت کے بیٹے بننا، یعنی آخرت کی تیاری میں لگ جانا، ولا تکونوا من ابناء الدنیا، اور دنیا کے بیٹے اور بیٹیاں نہ بننا، یعنی دنیا کے چکر میں پھنس کے اپنی آخرت کو خراب نہ کرنا، آخرت کی تیاری کر لینا۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ، آج دنیا عمل کی جگہ ہے، یہاں کوئی حساب نہیں ہے، یہاں ماننے والوں کو بھی وہ کھلاتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی کھلاتا ہے، جو اس کو برا بلا کہتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے، جو اس کا انکار کرتے ہیں اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے، ان کو بھی یہاں پالتا ہے، نیک و بد دونوں ایک ساتھ یہاں دنیا کے اندر جی رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، ماننے والوں کو بھی وہ پالتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی پالتا ہے، بلکہ ماننے والوں کو دال روٹی پہ خوش کر لیتا ہے اور نہ ماننے والوں کو مرغن غذائیں جو ہے وہ کھلاتا ہے، ان کو زیادہ دیتا ہے، کیونکہ ان بیچاروں کے لیے یہی دنیا ہے، آگے ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، اور جو اس کو ماننے والے ہیں ان کو وہ راضی کر لیتا ہے تھوڑے پر بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ جب کھانا کھاتے دیکھتے کسی کو پکڑ کے لے آتے مہمان کو، اس کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے تھے۔ ایک دن ایک کو پکڑ کر لایا اور لا کر دسترخوان پہ بٹھایا اور اس سے کہا کل بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھا۔ اس نے کہا میں تو اپنے خدا کا نام لوں گا، جس کا نام پہلے لیتا آیا ہوں اسی کا نام لوں گا، میں آپ کے اللہ کا نام نہیں لوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا، کیونکہ خلیل اللہ تھے نا، اللہ کے دوست تھے، تو جب اللہ کا انکار کیا، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو وہ نہیں کھا رہا ہے اللہ کا نام لے کے اور غیر اللہ کا نام لے رہا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اٹھ میرے دسترخوان سے چل۔ وہ اٹھا جانے لگا، تب تک وحی آ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، میرے خلیل آپ نے یہ کیا کر دیا؟ اس آدمی کی 70 سال عمر ہو گئی ہے، 70 سال میں اس نے ایک مرتبہ بھی میرا نام نہیں لیا اور میں نے روز اس کو کھلایا ہے، آج یہ آپ کے دسترخوان پر آیا اور میرا نام نہیں لیا تو آپ نے اس کو اٹھا کے بھگا دیا، جاؤ اس کو بلا کر لاؤ کھانا کھلاؤ۔ اللہ اکبر، کتنا مہربان ہے اللہ، کتنا مہربان ہے اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے وہ بندے بات سن، اس نے مڑ کے دیکھا کیا بات ہے، کہا ایک منٹ رک جا، رک گیا، وہ اس کے پاس گئے، کہا چل کھانا کھا۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، پہلے بھگا دیا پھر آگے بلانے کے لیے، کہا ہاں
میں نے تجھے بھگایا لیکن رب العالمین نے میرے پاس پیغام بھیجا کہ ابراہیم تو نے اس کو بھگا دیا، جا اس کو لا، بلا کے لا اور اس کو کھانا کھلا، جس کا نام لیتا ہے لینے دے، اس کو کھلا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بلا کے لایا، اب جس کا نام لینا ہے لے اور کھانا کھا۔ اب جب وہ دسترخوان پر بیٹھا اس نے کہا ابراہیم اب تو اسی کا نام لوں گا جس نے مجھے بلایا ہے، اب مجھے اس کا نام سکھاؤ۔ پھر اللہ کا نام لیا اور اللہ کا نام لے کر کھایا ہے۔ تو وہ سب کو یہاں کھلاتا ہے۔ یہ دنیا حساب کتاب کی جگہ نہیں ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، دار العمل ہے۔ بتایا جا رہا ہے یہاں اعمال کر کے آنا، خالی کھلی نہیں آ جانا۔ آگے قبر کا گڈھا جو ہے اس میں تاریکی ہے، اندھیرا ہے، روشنی کا کوئی انتظام نہیں، بستر کا کوئی انتظام نہیں ہے، لائٹ کا کوئی انتظام نہیں، ہوا کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ وہ انتظام یہاں سے کر کے آنا اعمال کی صورت میں۔ اگر نیک اعمال کر کے آؤ گے تو قبر روشن ہو جائے گی، تا حد نظر کشادہ ہو جائے گی، جنت کا بستر مل جائے گا، جنت کا لباس مل جائے گا، جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جائے گی اور کہا جائے گا فریشوا لہ فراش الجنہ، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، البسوہ لباس الجنہ، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، وافتحوا لہ بابا من الجنہ، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو، جنت کی کھڑکی کھول دو، جنت کی ہوائیں آنا شروع ہو جائے گی۔ تو کہا آگے کے لیے تیاری کر کے آنا، ورنہ وہاں بڑے بڑے سانپ، اژدہا اور بچھو ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، آگ کے انگارے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، ان کو بجھانے کا انتظام یہاں سے کر کے آنا۔ اور وہ ہے نیک اعمال، وہ ہے نمازیں، وہ ہے روزے، وہ ہے صدقہ اور خیرات، وہ ہے حج اور عمرہ، یہ نیک اعمال کر کے آنا۔ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا منادی آواز لگاتا رہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ کامیابی کی طرف، اور تم نہ آؤ۔ نہیں، جب اللہ کے منادی نے بلایا تو سارے کاموں کو چھوڑ کے سب سے پہلے اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، ان سے بھی کہوں گا جہاں کان میں اللہ کے منادی کی آواز پہنچے بس سارے کاموں کو چھوڑو، پہلے وضو کرو، نماز پڑھو، اس کے بعد کام کرو۔ آٹا گوندھ رہی ہو تو آٹے کو چھوڑو، پہلے نماز پڑھو۔ روٹیاں بنا رہی ہو تو بند کر دو، پہلے نماز پڑھو۔ سبزی بنا رہی ہو تو بند کر دو، سبزی کاٹ رہی ہو تو بند کر دو، پہلے اللہ کے حکم کو پورا کرو، اس کے بعد پھر اپنے کام کو کرو۔ پھر دیکھو اللہ تمہارے اس کام میں برکت دے گا، اس رزق اور روزی کو جو کھائے گا اس کو بھی نیک اعمال کی توفیق ہو جائے گی۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں اس میں بڑی کوتاہی کرتی ہیں، خاص طور سے نماز کے مسئلے میں سوچتی ہیں ابھی آٹا گوندھ لوں، روٹیاں بنا لوں، سبزی بنا لوں، بعد میں پڑھ لوں گی۔ پھر کیا ہوتا ہے یہاں تک کہ وقت گزر جاتا ہے اور نماز قضا ہو جاتی ہے۔ پھر بعض تو ایسی ہوتی ہیں جو پڑھتی نہیں ہیں اور بعض قضا کر کے پڑھ لیتی ہیں۔ یاد رکھیں علامہ ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الکبائر، اس کے اندر انہوں نے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی کی بہن کا انتقال ہو گیا، جنازہ ہوا، جنازے کے بعد اس کو دفن کے لیے لے جایا گیا۔ بھائی بہن کو قبر میں اتارنے کے لیے نیچے اترا، قبر میں بہن کو رکھا، اس کی جیب میں کوئی قیمتی چیز تھی وہ قبر کے اندر گر جاتی ہے۔ اس وقت چونکہ غم میں تھا، خیال نہیں رہا، اس نے وہ اٹھائی نہیں، بعد میں اس کو خیال آیا ہو وہ چیز تو وہاں گر گئی تھی۔ اب علماء سے پوچھا کیا میں بہن کی قبر کو کھول کے اپنی وہ چیز نکال سکتا ہوں؟ علماء نے کہا جب کسی کو دفن کر دیا جائے تو اس کے بعد قبر کو نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ ہم نے اس کو اللہ کے حوالے کر دیا، وہ آگے کی منزل کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ اب آگے اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، کہا اس پر اس کا تمہیں پتہ چلنا ضروری نہیں ہے، اگر پتہ چل جائے تو پھر تو لوگ دفن کرنا ہی چھوڑ دیں گے، اس لیے منع کیا۔ اس نے کہا نہیں قیمتی چیز ہے۔ پھر کسی عالم نے اس کو بتایا کہ جس جگہ وہ گری ہے وہاں سے تھوڑی سی قبر کھول کے اور نکال لو۔ جب اس نے بہن کی قبر کو جا کر کھولا ایک طرف سے تو دیکھتا ہے پوری قبر آگ کے انگاروں سے بھری ہوئی ہے اور اس کی بہن اس میں جل رہی ہے۔ اس نے اس چیز کو تو یہ بھول گیا، اس کو چھوڑ دیا، فوراً قبر کو وہاں سے بند کیا، دوڑتا ہوا گھر آیا، آ کر ماں کو پوچھنے لگا کہ ہماری بہن کا کریکٹر کیسا تھا، وہ کیسی تھی؟ تو ماں نے کہا وہ تو بہت نیک بچی تھی، آپ کو اس کے کریکٹر میں کوئی شک ہے؟ وہ تو نیک تھی۔
क्या मसला है, क्यों पूछ रहे हो? इसने ये रो रहा है और बता रहा है कि मैंने बहन की कब्र को खोला तो वो आग के अंगारों में जल रही थी। तो माँ भी रोने लगी और कहा कि बेटा तुम्हारी बहन तो बहुत नेक थी, सिर्फ एक कमजोरी उसमें थी, वो ये कि वो नमाज वक्त पर नहीं पढ़ती थी। मैं कहती थी बेटी नमाज का टाइम होगा, नमाज पढ़ ले। कहती थी हाँ अम्मी अभी पढ़ लूंगी, हाँ अम्मी अभी पढ़ लूंगी। यहाँ तक के टाइम निकल जाता था, कज़ा करके पढ़ती थी। जब कज़ा करने वाली को ये सजा है तो जो छोड़ ही देती है उसकी सजा क्या हो? अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना, अल्लाह कब्र के अजाब से हमारी हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरी माओ बहनों बेटियों और जितने मेरे बुजुर्ग यहाँ भाई सुन रहे हैं, सबसे मेरी दरख्वास्त है नमाज नहीं छोड़ना, नमाज को कज़ा नहीं करना। अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त तक नमाज को नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि जो आखिरी नमाज आपने मस्जिद में आकर पढ़ी है उसमें आपसे चला नहीं जा रहा है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के कंधों पर हाथ रखा है, दूसरा हाथ हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के कंधे पर रखा है और आप चल रहे हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं आप अपने पाँव मुबारक उठा नहीं पा रहे थे, पाँव नीचे घिसटते हुए जा रहे थे और नीचे लकीर बनती हुई जा रही थी। आप मस्जिद में तशरीफ ले गए, बैठकर आपने उस वक्त नमाज पढ़ी और फिर आपने उम्मत को आखिरी वसीयत ये की कि मेरी उम्मत के लोगों अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह, नमाज का ख्याल रखना, नमाज का ख्याल रखना, नमाज का ख्याल रखना, नमाज को जाया नहीं करना, नमाज नहीं छोड़ना, नमाज को कज़ा नहीं करना। वमा मलकत ऐमानुकुम, और तुम्हारे घर के जो नौकर चाकर हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। ये आखिरी वसीयत है जाने वाले पैगंबर की, वो पैगंबर जिसको अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत थी कि जितनी मोहब्बत हमारे माँ बाप को हमसे नहीं हो सकती है। इतनी मोहब्बत, एक उम्मती को कांटा चुभ जाए नबी को बर्दाश्त नहीं होता था। अजीज़ुन अलैहि मा अनितुम, तुम्हारा तकलीफ में मुब्तला होना नबी को बर्दाश्त नहीं। वो नबी हमें वसीयत करके जा रहा है कि नमाज नहीं छोड़ना, नमाज पढ़ के आना। तो मेरे ईमानी भाइयों, ये दुनिया दारुल अमल है, ये अमल की जगह है और यहाँ हिसाब किताब नहीं है। वगदन हिसाबुन वला अमला, और कल हिसाब होने वाला है, वहाँ अमल का मौका नहीं दिया जाएगा। आज यानी दुनिया की जिंदगी अमल की जगह, यहाँ हिसाब किताब नहीं, यहाँ सबको दे रहा है। वगदन हिसाबुन वला अमला, और कल हिसाब होने वाला है, वहाँ अमल का मौका नहीं मिलेगा। वो वक्त आने वाला है जब क़यामत कायम हो जाएगी, सबको उठाया जाएगा, अल्लाह के दरबार में हाजिर किया जाएगा। सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल गैबि वश्शहादा, फिर तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ लौटाया जाएगा जो तुम्हारे जाहिर और बातिन सबको जानने वाला है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, वो तुमको तुम्हारे अमाल पर मुतनब्बे कर देगा। जो इंसान ने यहाँ किया होगा वो सारी पिक्चर उसको सामने वहां दिखा दी जाएगी। यौम यंजुरुल मरउ मा क़द्दमत यदा, कि उस दिन इंसान देख लेगा जो उसने आगे भेजा है, जो अमाल किए होंगे पूरी रिकॉर्डिंग वहां पर दिखा दी जाएगी। अल्लाहु अकबर। नजर यंजुर के मनाते हैं आंख से देखना, आंख से इंसान के अमल को दिखा दिया जाएगा। इस वक्त हम यहाँ सब जनाजे के लिए आए हैं, अल्लाह जाने वाले की मगफिरत करे और शरीक होने वालों की भी मगफिरत करे। तो ये पूरा मंजर इस वक्त रिकॉर्ड हो रहा है। क़यामत के दिन मैदान महशर में जब अल्लाह के दरबार में हाजिरी होगी, ये पूरा मंजर हमारे सामने आएगा और हम देखेंगे फलाना वहां बैठा है, फलाना वहां बैठा हुआ है, मैं ये इस जगह बैठा हुआ, खुद आदमी देखेगा। इस वक्त हम अच्छे काम के लिए आए हैं, ये अच्छे अमल की भी रिकॉर्डिंग हो रही है। और अगर किसी ने कोई खुदा न खास्ता गुनाह का काम किया है तो वो भी पूरी रिकॉर्डिंग है, पूरी पिक्चर तैयार हो रही है। और क़यामत के दिन उसको दिखा दी जाए और कहा जाए ये तू ही है, तू ही ये चोरी कर रहा है, तू ही ये बदकारी कर रहा है, तू है जो ये झूठ बोल रहा है, तू है ये जो ग़ीबत कर रहा है, तू है ये जो फराड कर रहा है, तू है ये जो जमीन किसी की छीन रहा है, तू है ये जो किसी के पैसे चोरी निकाल रहा है। अल्लाहु अकबर। आज तो इसको समझना कोई मुश्किल नहीं है।
आज बहुत सारी दुकानों में वो सीसी कैमरा लगा होता है ना, कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा है, तो अब कोई चोर जाता है, उसको नहीं पता है कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है, और वो जाके ताला तोड़ता है, शटर खोलता है, गले में हाथ डालता है और पैसे निकालता है, और उसका ये सारा अमल रिकॉर्ड हो रहा है। अब जब दुकानदार आया, उसने वो अपना कंप्यूटर खोलकर देखा, उसके अंदर पूरी वो रिकॉर्डिंग मौजूद है। अब ये इसको जानता है, इसका पड़ोसी है या कोई मोहल्लेदार है चोरी करने वाला, ये उसको पकड़ के लाता है और लाकर सामने बिठाता है, फिर वो कैमरा ऑन करता है और कहता है देख ये तू ही है, ये तू ही ताला तोड़ रहा है, ये तू ही शटर उठा रहा है, ये तू ही गले में हाथ डाल के निकाल रहा है। तो उस वक्त कितनी शर्मिंदगी होती है। आदमी को लगता है जमीन फट जाए और मैं जमीन में धंस जाऊं। इसी तरह सारे अमाल हमारे रिकॉर्ड हो रहे हैं और क़यामत के दिन ये सामने कर दिए जाएंगे। मेरे ईमानी भाइयों, वहां हिसाब देना पड़ेगा, वहां हिसाब देना पड़ेगा, और हिसाब बड़ा मुश्किल है। आज कोई बाप बेटे से महीने का हिसाब मांगने लगे तो दे सकता बेटा है? वहां तो पूरी जिंदगी का हिसाब देना है रब्बुल आलमीन, जिसके लिए कोई चीज छुपी ढकी नहीं है, सब सामने होगा। इसलिए मेरे ईमानी भाइयों, ये दुनिया अमल की जगह, यहाँ हिसाब नहीं, कल हिसाब होगा। अमल का मौका वहां नहीं दिया जाएगा। वक्त हो गया, चलो बात खत्म करता हूं। वहां आदमी पहुंचेगा, जब वो सारे मनाजिर देखेगा, कहेगा रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा। ऐ मेरे रब, अब मैंने देख लिया, अब सुन लिया, एक मौका दे दे, अब दोबारा वापस भेजे, नअमल सालिहा, अब हम नेक अमल करके आएंगे। मिलेगा मौका है? अल्लाह फरमाए अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, मेरी आयतें तुझे पढ़ के सुनाई जाती थी, तुझे समझाया जाता था, तू नहीं मानता था। एक कहेगा हाँ हाँ रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना, हमारे रब हमारी बदबख्ती हम पर गालिब आ गई थी, अब एक मर्तबा निकाल दे। अल्लाह फरमाएगा इख्साउ फीहा वला तुकल्लिमून, अब जलील और रुस्वा होकर चलो जहन्नम में पड़े रहो, अब मुझसे बात भी ना करो। अल्लाहु अकबर। तो मेरे ईमानी भाइयों, ये जाने वाला हमको ये पैगाम दे के जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, तुम भी लाइन में लगे हुए हो, तुम्हारा भी नंबर आने वाला है। वो खलीफा हारून रशीद के बेटे ने नसीहत की थी अबू आमिर रहमहुल्लाह को जाते हुए, या साहिबी ला तक़तरिद बित्तनाउमी फ़इन्नल उम्र यनफ़दु वन्नईम यज़ूलु। ऐ मेरे दोस्त, ये दुनिया की ऐश और इशरत के पीछे पड़ के अपनी आखिरत को खराब नहीं करना, इस पर गुरूर नहीं करना, इससे धोखा नहीं खाना। ला तक़तरिद बित्तनाउमी फ़इन्नल उम्र यनफ़दु वन्नईम यज़ूलु, उम्र भी खत्म हो जाएगी, नेमतें भी खत्म हो जाएंगी। इज़ा हमलत इलल क़ुबूर जनाज़तन फ़अलम बिअन्नक बअदहा महमूलु, जब तू किसी जनाजे को उठाकर कब्रिस्तान की तरफ लेकर चलेगा तो इस बात को भी याद रखना, एक दिन तुझे भी उठा के यहाँ लाया जाएगा, उसको नहीं भूलना। तो इंशाअल्लाह हम इस दिन को याद रखेंगे और उसकी तैयारी में लगेंगे। आज के बाद इंशाअल्लाह हम नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे और नमाज छोड़ेंगे नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे, गीबत नहीं करेंगे, किसी का हक नहीं खाएंगे, किसी को नाहक नहीं सताएंगे। इंशाअल्लाह अपनी तरफ से हर एक को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हर एक को राहत पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह जाने वाले की मग़फ़िरत फरमाए, आगे की सारी मंजिलें इसके लिए आसान फरमा दे। नेक आदमी था, वहाँ हमारे यहाँ बठिंडी में मोहतरम फारूक साहब के पास रहते थे, और मस्जिद में सबसे पहले पहुंचना और फिर हंसते हुए मस्जिद से निकलना, वो सारे मंजर मेरी आंखों के सामने हैं। फिर आगे तकलीफ भी बड़ी देखी इन्होंने, बड़ी तकलीफ देखी।
अल्लाह करे कि ये जो तकलीफ दुनिया में देखी है आगे के लिए अल्लाह ताला वहां से बचाव का इसको जरिया बना दे, ताकि आगे सुख ही सुख हो, कोई दुख न देखना पड़े। इसलिए भी अल्लाह अपने बंदों को तकलीफ में मुब्तला करता है दुनिया में, ताकि यहीं सफाई सुथराई हो जाए और आगे मजे ही मजे करे। अल्लाह की जात से उम्मीद यही है कि इन्होंने इतनी तकलीफ यहाँ से ली है, अब आगे इंशाअल्लाह अल्लाह इनको मजे कराएगा, आगे की तकलीफें इंशाअल्लाह नहीं होंगी। अल्लाह की जात से उम्मीद हमें यही है इंशाअल्लाह। चलें फिर इंशाअल्लाह।